جس سمت دیکھیے وہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ میں سید اشفاق حسین۔ سید اشفاق حسین، الحمدللہ سنی بریلوی۔ اچھا اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت۔ خیریت کیا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ بنائیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل اور آپ کا کرم ہے، ماشاء اللہ۔ میں ایکچولی کرناٹک سے ہوں۔ اچھا اچھا، کرناٹک پتہ؟ ہاں جانتا ہوں۔ جی جی، کرناٹک کون سی جگہ؟ بنگلور۔ بنگلور سے؟ بنگلور پتہ ہے نا، جو کرناٹک میں آتی ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں۔ جی جی الحمدللہ، وہیں سے۔ اچھا اور رضائے مصطفیٰ مدرسہ ہے نا رائچور میں، ہاں ہاں وہیں قریب میں، بلاری بول کے۔ اچھا جی خیریت سے ہے نا سب کچھ؟ ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ جی آپ فری ہیں یا بزی ہیں؟ جی بتائیے۔ فری ہے نا؟ ہاں ہاں فرمائیے۔ جی میں ایکچولی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی مجھے۔ اچھا تو بہت ساری کے لیے تو حضرت کو دن میں ٹائم نہیں کر۔ اب نہیں ہاں اب نہیں، میں انشاءاللہ آپ کو دن میں ہی کال کروں گا۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو دن میں ہی کال کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے حضرت۔ ہاں نہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی مطلب دل کھول کے باتیں ہو جائیں۔ آپ کو تو رات میں 2 3 2:30 بجے تک کال کر کے ستاتے ہیں لوگ کمینے۔ ہاں جی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، پہلے سے آپ بہت مصروف رہتے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں حضرت۔ اور آپ تو عالی رسول ہیں، آپ سید بتایا نا آپ نے حضرت؟ جی آپ سید ہیں؟ سید؟ ہاں سید اشفاق حسین۔ جی سید عالی رسول ہے نا؟ جی جی تو آپ ہمارے لیے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ اولاد اہل بیت نہیں ہے، پھر اہل بیت نہیں ہے۔ ہاں میں بول رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں عالی رسول۔ نہیں میں نے سنا نہیں، سوری۔ تو پھر آپ سید نہ لگائیں۔ جی سید اہل بیت اطہار کو ہی کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولادیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولادیں، حضرت مولانا علی کی آل اولادیں ہے نا، امام زین العابدین کی اولاد۔ جی اور مجھے بھی یہی ڈاؤٹ ہے کہ ہم لوگ مطلب میرے ابا حضور اور ہم دادا جتنے بھی ہیں نا، ہاں تو یہ سب نا اپنے نام کے آگے سید لگاتے ہیں، اور باقی بہت سارے ہیں تو آپ ان سے تحقیق کیجیے گا، معلوم کیجیے گا۔ ہاں وہ ایکچولی میں نے ان سے تحقیق کی ہے۔ اچھا شاہ برادری میں سے تو نہیں ہے؟ جی شاہ برادری میں سے ہاں، مطلب شاہ برادری میں سے تو نہیں ہے؟ شاہ برادری سمجھا نہیں گیا۔ الوی ہاں جن کو فقیر کہا جاتا ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ فقیر لفظ بڑا اونچا ہے، مگر جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے بڑا اونچا مقام ہے، سمجھے؟ کچھ لوگ جو مانگنے والے ہیں انہیں کو فقیر سمجھتے ہیں۔ اچھا ہے نا؟ جی سمجھانے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ مانگنے والوں کو ہی فقیر سمجھتے ہیں، مگر یہ جو فقیر لفظ ہے اونچا لفظ ہے۔ جی جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہاں ہم تو الحمدللہ۔ ہیلو جی آپ مجھے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ میں آپ کو کیا مطلب کیسے بھیا بولوں یا حضرت بولوں یا آپ میرا نام لے سکتے ہیں؟ جی آپ میرا نام لے سکتے ہیں؟ نہیں ویسا نہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور چھوٹے بڑے۔ آپ کی عمر؟ میری عمر 30 سال ہے۔
सही। हाँ, ऊपर तो हो सकती है, नीचे नहीं है। अरे नहीं भैया, मैं तो एक्चुअली। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, वो कॉल कर दिया, सॉरी। अच्छा जी। मैं अभी फाइनल ईयर मेरा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी। और मेन बात तो ये थी जी। जी, तो यहाँ मेरे इलाके में ना पहले सुन्नत वल जमात बहुत है, जी। ठीक है, और ये बहुत कमजोर है, मतलब वो हम बोलते हैं ना सिले कुल्ली, अच्छा अच्छा। ये लोग बहुत है। और कई एक 3-4 महीने से मेरी बहुत गुफ्तगू चलती है इनसे। अच्छा मैं जो बच्चे हैं ना, बाकी के जितने भी मतलब नौजवान जितने बच्चे हैं, हम्म। उन सबको हमारे अकायद के बारे में और दीगर बदमज़हबों के गंदे अकायद के बारे में, जी। इन सब के बारे में सबको मतलब बिठा के दस देता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आमीन इसी तरह का काम आप उस वक्त तक करते रहें जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में आपको जिंदा रखा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आपके जरिए से अगर एक बंदा भी राह रास्ता आया तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस एक बंदे के जरिए से हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। जी भैया, है ना? बस वही दुआ है एक बंदे की नियत अल्लाह लेके ताला चलिए। किसी एक बंदे को। हाँ, और यहाँ के जो बदमज़हबी है ना, जी हालांकि तो हर जगह है पर यहाँ भी है, तो ये लोग ना सिंगल जो मेरे पे मुझ पे सिंगल बहुत चलते हैं, अच्छा। मतलब एक बंदे का कॉल आ रहा है, भाई का कॉल आ रहा है, जरा रिसीव कर लेता हूँ। कट गया कॉल। जी फरमाइए। जी, ये जो है ना वो मुझे टारगेट करते रहते हैं, मतलब जलते हैं मुझसे। तो देखिए अबू जहल जो था वो हमारे नबी से जलता रहता था, सहाबा किराम से जलता रहता था। ये यहाँ भी जलेंगे, वहां भी जलेंगे इंशाअल्लाह। जी तो कल अबू जहल जलता था हमारे बुजुर्गों से। जी। हाँ, आज उसकी औलादें जल रही है। औलादें जल रही है, यही तो मैं सबको बताता हूँ। अरे भाई, जलने वालों को जलने दो, वो अबू जहल की औलाद है, उनका हाँ काम ही है जलना। नस्ल नस्ल ही जल जाएगी। हाँ, यहाँ भी जलेंगे, वहां भी जलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ कहीं इंशाल्लाह। छुटकारा नहीं है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम उनको जलाते ही रहेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। हाँ, और 12वीं शरीफ का झंडा लहराएंगे, तुम जलो या मर जाओ। हम नबी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का परचम बुलंद करते रहेंगे, तुम जलो या मर जाओ। मर जाओ, सड़ जाओ। ठीक। मेरे जो आपने लास्ट कॉल आपको सुना था भैया, वो एक्चुअली डॉक्टर कमाल अहमद, राइट? जी जी जी। उसको मैंने कॉल किया था आपका रिकॉर्डिंग सुन के। अच्छा। हाँ, उसको तुरंत आपके एक्चुअली 26 या 27 व्यूज हुए थे। अच्छा। हाँ, तुरंत मैंने नंबर लेके कॉल किया, उसको ऐसे डांटा उसको कि साला कॉल कट कर दिया हरामी। अच्छा। नहीं, वो ना मुझे बात करने ही नहीं दे रहा, जैसे कि हाँ आपको किया था ना कि बार हाँ बार एक ही बात बोलना, बार बार एक ही बात बोलना, वैसे ही कर रहा था। जी। अरे साले, तू अगर हक है तो एक बात करके साबित कर देना भाई। हाँ, तो वो परेशान हो बात ही गया, नहीं पागल कर। हो गया, हजारों कॉल उसके पास पहुंच गए, हजारों। वो ना शुरुआत में ही बोल दिया। शुरुआत में ही बोल दिया वो। क्या बोला था? मुझे कॉल्स आ रहे हैं बोल के। अच्छा। अच्छा, तुम नूर हसन के आदमी हो? अच्छा मुझे भी बोलता है पता वो है। जी जी, वो बोलता है कि तुम नूर हसन के आदमी हो। अरे मैं कोई भी हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। जी हाँ, तू हक पर है, ये साबित करके दिखा। जी। वो बोलता है कि नहीं, मैं कोई किसी को फॉलो नहीं करता। जब वो किसी को नहीं फॉलो करता तो अपने आप को तो लावारिस बता रहा है। जिसका कोई नहीं होता वो लावारिस तो होता है।
लावारिस ही तो होता है। वो कभी कभी लाश निकलती है कहीं पे, या ट्रेन, मतलब जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई, कहीं बस में दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया और किसी का कोई वारिस नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? लावारिस कहा जाता है, जिसको लावारिस कोई लाश। अपना था, है ना? लावारिस लाश। हाँ, तो ये उसी लाश से भी जो है बदतर है। जी जी। हाँ, लावारिस लाश किसी की भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है, वो हाँ, कोई भी हो सकता है। मोमिन भी हो सकता है ना, और काफिर भी हो सकता है, जन्नती भी हो सकता है, दोज़ख भी, दोज़खी भी हो कोई सकता पता नहीं। अगर मोमिन है, लावारिस है। हाँ, अगर मोमिन है तो अल्लाह की नजर में तो बहुत कुछ कीमत है उसकी, हद से ज्यादा, है ना? उसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता ना। हाँ, हम्म। बहरहाल वो तो एक अलग चीज है, जी वो एक अलग चीज है, मगर एक पहचान बताई मैंने। जी जी। हाँ, जिसको कोई नहीं अपनाता उसको लावारिस कहा जाता है। हाँ, इसका कोई वारिस है या नहीं है? नहीं नहीं, इसका कोई वारिस नहीं है, ये ला वारिस है, यानी इसका नहीं वारिस, कोई नहीं है वारिस। ला यानी नहीं। भैया, वो आपने सुना क्या इसके बारे में? किसके? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नहीं। जी, वो एक्चुअली ये एक तंजीम है, ठीक है? अच्छा जी, ये तंजीम है, ऑल ओवर इंडिया में है, आई थिंक अच्छा यूपी में भी है शायद। अच्छा हाँ, तो ये तंजीम में क्या चल रहा है पता है आपको? कि जो गैर मुस्लिम है ना, हाँ जो हम मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, हाँ हमको परेशान कर रहे हैं, इनको अपोजिट करने के लिए एक मुसलमानों की कमेटी बनाई गई है। हेलो क्या? हेलो। जी जी जी, मुसलमानों की कमेटी बनाई गई है। अच्छा इसमें ये बोलते हैं कि सब मजहबी लोग हैं इसमें, मतलब सब बदमजहब हो, अहले सुन्नत हो, सब मिल के चलना है। अच्छा अच्छा अब क्या ये, अब इसको मैं क्या बोलूं? ये बोलते हैं कि कौम के लिए हम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही हम लोग कमजोर हैं। हाँ जी ईमान वालों का जो भी लश्कर हो वो सिर्फ ईमान वालों का ही हो, ऐसे बदअकीदे, ऐसे बेईमान इसमें ना जुड़े, क्योंकि ये खुद साले इन्हीं आरएसएस के एजेंट है। जी। हाँ, और ऐसे ही लोगों की वजह से हम लोगों पर लोग जुल्म कर रहे हैं। ये साले हरामखोर अगर कहीं बम ब्लास्ट ना करते, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाते, ये आतंकवादी हरामखोर, समझे? इन्हीं हरामखोरों की वजह से तो हमें सताया जा रहा है। उसमें हमारे भी जो है नुकसान, हमें हमारे वालों को भी नुकसान पहुंचता है, और वहां बड़े देवबंदरों को तो पहुंचता ही है जो भी। और ये देवबंदरों की ही तो है, इसमें ज्यादातर ये बंदर ही है। जी। और ये ना हमारे बच्चों को ऐसे बोल के कि यहाँ हम कौम का काम कर रहे हैं, सब मुसलमान एक होके काम करना है यहाँ पे। ये कमीने एक नंबर के हरामी है, आतंकवादी है ये। देखिए कैसे कैसे एजेंडे हैं इनके। हाँ, ये जितना भी जो कुछ भी बच्चों के पास बचा कुचा छोटा मोटा कमजोर ईमान है, वो भी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वही लूटने के लिए जमातें निकालते हैं जगह। जी जी। और आपको पता है ये लोग क्या करते हैं? आपको पता है भैया ये क्या करते हैं? जी जैसे ही ये कोई बच्चे को या फिर आदमी को लेते हैं ना अपनी तंजीम में, जी तो ये लोग वादा ले लेते हैं कि अल्लाह से तुम वादा करो कि यहाँ इस तंजीम में ना तुम मजहबी इख्तिलाफ में नहीं पड़ोगे। अच्छा ठीक है, तो हाँ बच्चा क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कौम के लिए काम करूंगा। हाँ तो बाद में जब इसको मजहबी इख्तिलाफ, मतलब अब मैं कुछ बोलूंगा उसको, भाई ऐसा ऐसा है, तुम वो लोग भी है इसमें, तुम कैसे जा रहे हो? तो वो अगर उनसे पूछेगा तो वो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेंगे पता है? वो वादा जो किया है वो सामने रख देंगे। जी तुमने अल्लाह से वादा किया है, ये क्या कर रहे हो, नहीं जा सकते तुम। हाँ ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी। अब ये कैसा है? ये लोग सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों के जहन को जो है ना खराब करते हैं, उनके जहनों को तोड़ मरोड़ के
वो गुमराहियत सिखाते हैं, दीन के नाम पे बददीन बनाते हैं उन लोगों को। जी। अब ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई उसमें गलत क्या है, वो दीन के लिए और कौम के लिए काम कर रहे हैं ना। तो जब कौम की बात आती है तो ये सब नहीं लेना है जी। अब इसका जवाब वो लोग अभी जानते नहीं ना कि कर क्या रहे हैं, बीच में मसला क्या चल रहा है। जी। ये सब अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ, सऊदी अरबिया जो है ये अमेरिका के रखेल है, और सऊदीया की रखेली है, वहाँ भी देवबंदियों के मरकज हैं। जी। जैसा ये बोलेंगे वैसा वो करेंगे। जी, मैंने यहाँ तक भी इन लोगों को चैलेंज किया है। जी। मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है इन लोगों को कि जी। हाँ, अगर तुम सही हो, तुम्हारी तंजीम सही है, तो किसी एक आलिम का कौल लाओ कि वो बोले, सुन्नी आलिम का कौल लाओ कि वो बोले कि ये तंजीम सही है, इसमें मिलके काम कर सकते हैं। ये सही बोला ना भैया मैंने? हाँ। कोई सुन्नी आलिम ये नहीं कहेगा कि इत्तेहाद करो उनसे किसी भी मामले में, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। जी। तो कल ही एक बच्चे को वहां से निकाल लिया मैंने। जी। उस तंजीम से। अच्छा किया ना? जी। मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, मतलब वहाँ से जो देवबंदरों वहाबरों के मदरसे में बच्चा पढ़ रहा था जी, वहाँ से निकाला ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो सही किया। वो तंजीम में सब लोग थे। ये मेरा सुन्नी भाई भी था। अच्छा। हाँ, ये मेरे सुन्नी भाई को मैंने निकाल लिया वहां से, नहीं सही उसको समझा के, और उसने भी रिजाइन कर दिया। अच्छा। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी तंजीम में बोल के। और भाई खाना? हाँ हजरत, खाना हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। यूपी रामपुर? हाँ हजरत। माशाल्लाह। कभी इधर कर्नाटक नहीं आए? हाँ हजरत, नहीं आया मैं उधर, केरला गया था बस, उधर निकलता हुआ। जी। मतलब भैया आप तालिब इल्म हो या? मैं हजरत वैसे तालिब इल्म ही समझ लीजिए। बहरहाल फिलहाल कोई मदरसे से तालीम नहीं चल रही है। हाँ, बस अपना काम धाम करते हैं। पहले मैं गाड़ी चलाता था, पर गाड़ी उड़ी का तो काम अभी खत्म ही हो चुका है। हाँ। मतलब आपका कारोबार? मैं एक सैयद आले रसूल ने मुझे एक रोजगार दिया है, जो कि लोगों की दुआएं मिलती हैं, उन्हें कुछ फायदा हो जाता है। हाँ, और मेरा भी रोजगार हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत दे। आमीन। जैसे किसी के फैमिली में बाल झड़ने लगते हैं, लेडीज या जेंट्स के, जैसे किसी के बाल झड़ने लगते हैं, बाल जी, हाँ, और टूटते हों या और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, खुजाट खुजली दाग कितने भी दिनों का हो, साल भर 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बुजुर्गों की दुआओं से बहुत जल्दी फैज मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल इतनी तेजी से झड़ते हैं कि गंज होने लगती है, गंज दिखाई देने लगती है। कुछ लोग बहुत सारे देखे होंगे आपने कि कुछ दिनों पहले सही थे और साल 1.5 साल बाद देखा हुआ कि उनकी तकलीफ हुई पड़ी है। हाँ 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 हाँ, तो अल्लाह के रहम करम से इस तरह की परेशानी के लिए ऑयल है, तेल है, जो कि सैयद आले रसूल ने किया है। जी। हाँ, उसी को मैं जो है देता हूँ, बेचता हूँ, प्रचार करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आवाज रखे, सलामत रखे। और एक आदमी लेके जाता है तो जब उसको फायदा होता है तो वो और बहुत सारों को बताता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह। हेलो।
ایک اور سوال تھا. جی کیا بولتے ہیں اس کو, یہ ٹرو اسلام آپ جو ہے پتا ہے آپ کو؟ ہاں آپ کا ہی ہے کیا وہ؟ بھائی کا نہیں, فاروق اشرفی بھائی کا ہے. جی ایک بھائی ہیں فاروق اشرفی, بامبے فاروق اشرفی. ناسک. ہاں ہاں ماشاء اللہ. ہاں ہاں وہ آپ کے ذریعے سے ہی یہ ان کے دھجیاں اڑاتا ہوں میں زیادہ تر. ہاں ماشاء اللہ. پتا ہے آپ کو, یہ آپ کے ذریعے سے ہی بہت دھجیاں اڑ گئی ہیں. جی اور مجھے یہ ایک مسئلہ اور جاننا تھا کہ اب میں وہ رد وہابیت کا اسٹیٹس لگاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. خیریت میرے بھائی, ماشاء اللہ. تو رد وہابیت کا اسٹیٹس لگاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ غلط ہے؟ نہیں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ سن لوگ کیا بولتے ہیں کہ تم ایسے کیوں لگاتے ہو, اچھا اس سے کیا فائدہ ہے, اس سے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے, کیوں لگاتے ہو؟ جی تو اب اس کا جواب اس کا کال آ رہا ہے, یعقوب احمد ہے کوئی, میں ریسیو کرتا ہوں. جی کریے کیجیے. کٹ جا رہا ہے. جی فرمائیے. کٹ گیا. تو اس کا جواب چاہیے تھا بھیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ رد بد مذہبیت کرنا فرض عین ہے. فرض عین ہے. ہاں, ایمان بچانا بہت ضروری ہے, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی, ہے نا. بتائیں سمجھائیں. اسٹیٹس لگا کے کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جس طرح دین سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے, اطلاع کے ان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں, اسی طرح ایمان بچانا بھی فرض ہے ہر مسلمان پر. بے شک حق ہے. اور تم اب اسٹیٹس لگا کے کیا کرنا چاہ رہے ہو, کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں تو ان سے بات ہم نے لگایا. کافر بھی دیکھتا ہے نا تمہارا اسٹیٹس, تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ہاں تو ہم کہیں گے کہ ان کا اوپر یہ پڑے گا اثر کہ وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یار ہم ہندو ہیں مگر گستاخ رسول نہیں ہیں. جی ہاں, مگر یہ لوگ کلمہ پڑھ کے بھی حضور کی شان میں توہین کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. یہ اس ہندو سے اس غیر مسلم سے زیادہ بدتر ہیں, برے ہیں, اور ان سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہیں جو بیچارے ابھی کلمہ نہیں پڑھ پائے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ انہیں جب ہدایت دے جب کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہو جائیں. آمین آمین, ہے نا. اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ کر جو ہے اپنے ایمان کو برباد کر ڈالا. جی صحیح ہے. ہاں اس کے جتنا گندا حرامی کوئی نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ لوگ کیسے, مطلب اللہ اکبر, مجھے تو ایک بار پریشانی ہوتی ہے کہ جاننے کے باوجود بھی اور یہ امجد علی صاحب, جمشید ہاں جی, وہ آپ کے بھائی یا پھر دوست؟ ہاں دوست ہیں ہمارے. ماشاء اللہ وہ بھی لاجواب ہے آپ کے جیسے. بہت زبردست کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آمین آمین آمین. وہ نا ہنستے ہنستے ان کے دھجیاں اڑا دیتے ہیں. جی میں آپ کو, کیا میں آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں حضرت بالکل, اور آپ اپنا نام بھی لکھ کے بھیج دینا, آپ کا نام سیو کر لوں گا. جی تو ابھی فی الحال کہاں پہ ہیں حضرت آپ؟ میں ابھی یہی کرناٹک میں ہی ہیں, اور رہنے والے بھی کرناٹک سے ہی ہیں, بنگلور. جی رہنے والے بھی وہیں کے ہی ہیں. ہاں. آپ کو کرناٹک میں کون سی جگہ پتا ہے؟ کرناٹک میں بنگلور بھی معلوم ہے جی, اور بھی شاید کوئی جگہ ہوں گی, جیسے وہاں پہ مزار ہے کوئی جگہ. جی ہاں وہ معلوم نہیں. بلاری میں اور کوئی دوسری گلبرگہ شریف, حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ. جی
جی پرسوں سبحان اللہ. 2 دن شاید 2 دن یا 3 دن پیچھے حضرت کی زیارت کر کے آیا ہوں. اچھا 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 250 کلومیٹر دور جا کے. اچھا 250 کلومیٹر ہے وہ آپ کے یہاں سے؟ جی جی. اچھا وہ کچھ کام سے گئے تھے رشتے کے لیے. اچھا تو ویسے ہی حضرت کی زیارت کر کے شکریہ ادا کر کے. ماشاء اللہ. جی اگر ان کا سایہ نہیں ہے تو ہم بیکار ہے نا. میں آپ کو یہ واٹس ایپ نمبر ہی ہے نا آپ کا؟ ہاں حضرت. جی 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 میں بھی اسٹیٹس ڈالا ہے میں نے. جی ایک اسٹیٹس ڈالا ہے. اسٹیٹس کس نے؟ میں نے. دیکھو ذرا. اچھا آپ نے؟ ہاں ہاں. اب میرا نمبر آپ نے سیو کیا؟ نمبر تو سیو نہیں کیا ہے. سیو نہیں کیا ہے تو اسٹیٹس نہیں آئے گا نا بھیا. نہیں وہ میں نے پہنچا دیا آپ کے پاس. آپ آن لائن نہیں ہیں. اسی نمبر پہ آتے ہیں. میں دیکھ سکتا ہوں ابھی اسٹیٹس آپ کا. اچھا اچھا دیکھو. دیکھتا ہوں رکیے ایک منٹ. اس میں لکھا ہے پیغام حضور عبداللہ میاں بریلوی. فیضان حضور عبداللہ میاں بریلوی. مسلک کا کام کرنا ہے تو ایک دوسرے کے ہاتھ کھینچنا ہوگا. ٹانگ. جی پر افسوس ہم آج ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے نظر آتے ہیں. ہاں آپس میں جو ہم جو لڑ بیٹھتے ہیں یا اختلافات ہو جاتے ہیں. جی ہاں اب وہاں بھی دیوبندی میں اتنے بڑے بڑے کفر کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جو ہے ڈرامے باز پڑے ہوئے ہیں. انہیں کو ایک دوسرے کو کچھ نہیں پتا زیادہ ہے نا. جی ہاں اختلافات ہو جاتے ہیں. اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے. مگر عقائد کا اختلاف بالکل نہیں چلے گا. جیسے وہاں بھی بالکل بھی نہیں چلے گا. نسل مسائل میں ہو جاتا ہے اختلاف. صحابہ کرام میں بھی ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک رحمت ہے. ہاں مگر کچھ ایسے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل درست نہیں ہے. تو اسے مسلک اعلیٰ حضرت میں بالکل قبول نہیں کیا گیا. جی 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 ہاں مسلک اعلیٰ حضرت نے تو صاف صاف جو مسلک اعلیٰ حضرت آتا ہے بس اسی کو فالو کرو. کیونکہ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت جو نکھرا ہوا جو پیغام ہے کہ جس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں نکال سکتا, کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. جی اسی لیے اس پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیا جاتا ہے. میں وہ جو ڈاکٹر کوئی اکمل ہی شاید نا کسی نے آپ سے سوال کیا تھا. میں نے وہ ایکچولی ویڈیو پورا دیکھا نہیں. اچھا اس نے سوال کیا تھا کہ کیا بولتا ہے سور خنزیر. اچھا ہاں وہ فتح رضویہ کی ایک پیج نمبر کچھ بولا تھا اس نے. اچھا ہاں خنزیر کا کچھ پاک ہے بول کے آپ نے اس کو کچھ بول رہے تھے. تخلیق کی بات جی 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 کعبے کی بات جب نکلی فرمایا ہے تو وہ تخلیق کی بات ہے کہ ہر شے کی تخلیق پاکی پر ہوئی ہے. پاکی پر ہوئی ہے, بے شک حق ہے. سمجھے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی تخلیق پاکی پر کی ہے, نہ کہ ناپاکی پر. اگر معذاللہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک چیزیں پیدا کی ہیں تو پھر یہ تو اللہ رب العزت کی ذات پر یہ تنگ ہو رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. سمجھے حضرت؟ جی جی سمجھا. ہاں یہ تو دنیا میں آ کے اپنی ضد سے ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے. یہاں آنے کے بعد پہچان. ہاں
تو ایکچوئل میں تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا وہاں پہ؟ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ہر شے کی جو تخلیق ہے نا، ہر شے کی، یعنی ہم ہے مان لو انسان ہے، ٹھیک ہے، جی انسان ایک گندے نطفے سے پیدا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا؟ جی 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 مگر بندہ پاک کہلاتا ہے، ہاں بندہ پاک کہلاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پاکی میں تو پڑھتے ہیں۔ جی 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 بے شک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک خنزیر کو پیدا کیا ہے نا، وہ بھی اس کی مخلوق ہے نا، ہر ایک مخلوق پاکی سے، ہاں ہاں، تو اس کو بھی پاکی پر پیدا کیا گیا تھا، مگر وہ اپنی مطلب اس میں آ کے وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو گیا، اور اس کے گوشت میں کیا چیز ہے کیا نہیں اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہے نا، کیٹانو اس کے گوشت ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ خطرناک ہے۔ جی شراب بھی حرام ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں حرام ہے، چلتے پھرتے کھانا پینا بھی حرام ہے، بہت ساری چیزیں میں حرام دکھا دوں گا۔ وہابیوں دیوبندیوں کے آگے حرام کلائی کی مٹھائی ہے تو کھانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں زنا کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے جو کہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہابیوں مطلب ہاں زنا ان کے لیے حلال ہے؟ ہاں، ان کی کتاب میں لکھا ہے، اس میں حکایات اہلیہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی دیوبندیوں نے، شراب پینے کی اجازت دی، زنا کرنے کی اجازت دی۔ کتاب کا نام حکایات اہلیہ، لکھنے والے کا نام مولوی اشرف تھانوی۔ جی، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر وضو کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اجازت دی ہے کہ بغیر وضو ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بتائیے انہوں نے نا دین کو سمجھ کیا رکھے ہیں، مطلب جیسے توڑ مروڑ کے ہمیں مسلمانوں کو بدنام کرایا ہے، مسلمانوں کا جب ایمان لوٹ جائے گا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب تک پاورفل ہے، جب تک رسول اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہے، اس کے دل میں ہے، محبت سنتے ہی وہ مر گیا سمجھ لو، دل سے محبت نکلتے ہی پھر وہ زندہ سمجھ لو مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، علامہ اقبال نے یا کسی نے کہا ہے، مسلمانوں کو مارنے مٹانے کی کوشش چل رہی تھی نا، تو فرمایا کہ بندے مومن کے دل سے رسول اللہ کی محبت نکال دو، خود بخود مر جائے گا، سمجھے؟ تو ان لوگوں نے روح محمدی کو نکال لیا کرو۔ ہاں 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 روح محمدی کو نکال دو۔ جی ہاں، تو ویسے ان کے بارے میں ان کے سامنے جھکنے والے، ہاں، جیسے جیسے محبت نکلتی چلی جا رہی ہے، جیسے جیسے لوگ وہابی دیوبندی بنتے چلے جا رہے ہیں، گستاخیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، ویسی ویسی ظلم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لو۔ جی سمجھے حضرت؟ جی 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 ہاں، اور یہ اعتاب بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان میں توہین ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعتاب بھی بھیج دیتا ہے، عذاب، مطلب عذاب تو نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہاں جی، سزائیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ سمجھ لو سگنل ہے ہوشیار کرنے کا کہ ابھی بھی وقت ہے، ہے نا، سدھر جاؤ، ہاں، ورنہ جلو گے، جل جل کے مرو گے، مر مر کے سڑو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ مگر انسان ہے کہ اتنی غفلت میں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رسول پاک کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، کہ کس کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا نے بھی فرما دیا نا، جن اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب مجھے پہچانتی ہیں، ہاں، مجھے پہچانتی ہیں، جانتی ہیں۔ انسان تو انسان، پتھر بھی میرے آقا کو سلام کیا کرتے تھے، بولو۔ بے شک،
تو ایسے میرے آقا ہیں اور ان کے بارے میں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ظالم کی مٹھی میں، دشمن کی مٹھی میں جو ہے کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا. اسی نے سوال کیا اور اسی کے مٹھی سے جواب مل گیا. ہاں تو یہ ہے میرے نبی کی پہچان. ایک اور بات آپ کو بولنا جی، میں ایک نعت خواہ ہوں الحمدللہ، اور میری خواہش ہے کہ میں وہ ہمارے اویس رضا قادری صاحب ہیں نا. کون؟ اویس رضا قادری. ہاں پاکستان والے. پتا؟ جی جی. آپ کے چچا ہیں؟ جی. کون ہے آپ کے؟ میرے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اچھا. بٹ مجھے ان کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا میری خواہش ہے یہ. اچھا اچھا، تو وہ تو پاکستان میں ہے. جی جی. نہیں، اللہ کرے کوئی موقع ایسا بھی آ جائے کہ وہ کہیں مل جائے. اچھا اچھا اچھا. بھیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی تمناؤں کو قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ذریعہ بنائے. آمین. نعت پڑھنا میرے رگوں میں ہے، میرے خون میں ہے. میرے ابا بھی نعت خوان ہے الحمدللہ. اچھا جی. اور جب تک میں نعت نہ پڑھوں نہ سنوں مجھے چین نہیں ملتا. ماشاء اللہ. تو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں حضرت؟ نہیں، میں نے آپ کو بول دیا بھیا کہ میں ایکچولی انجینئرنگ کر رہا ہوں. ہاں مطلب ابھی کر رہے ہیں؟ جی، کورس ابھی فائنل ایئر چل رہا ہے میرا. اچھا، وہ کس لائن سے ہے انجینئرنگ؟ جی کس لائن سے ہیں آپ؟ کس لائن سے؟ سول. اچھا سول، یعنی یہ جو بلڈنگ والی ہوتی ہے. جی 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 الحمدللہ. ہاں چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. بلڈنگ لائن سے کئی سارے انجینئروں سے الحمدللہ بات ہو چکی ہے. اور ایک انجینئر وہ تھا الیکٹرک والا جو وہاں بھی تھا، جو کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر مجھے گالی بھی بچے گا تو میں سہ لوں گا. پھر بعد میں اپنی حقیقت پہ آ گیا، ہمارے پڑوس کا ہی تھا. ہاں وہ بھی انجینئر ہے نا؟ ہاں وہ الیکٹریکل انجینئر تھا، بجلی والا، لائٹ والا. ہاں الیکٹریکل. جی جی. اور بھیا جی ہیلو. جی جی جی. ایک اور سوال تھا کہ میرا دوست ہے ایک، میرا دوست ہے اور وہ بولتا ہے کہ کوئی اگر میرے آقا کی گستاخی کرے، ٹھیک ہے، ہاں میں اگر میرے سامنے وہ کرتا ہے تو میں اس کو جواب دوں گا، اگر میرے بات کہیں دور کرتا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں بولوں گا. تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ یہ تو اس کے ایمان کا جذبہ جو ہے مطلب ابھر رہا ہے. مطلب ایک اس کی تمنا ہے کہ میرے نبی کی شان میں میرے سامنے جو ہے کوئی گستاخی نہ کرے میرے نبی کی شان میں. جی. ورنہ میں اگر کوئی سامنے کرتا ہے ہاں تو وہ بولتا ہے کہ میں اگر سامنے کر رہا ہے میرے سامنے تو میں کھڑا ہوں گا. اچھا 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 ٹھیک ہے. اگر کوئی دور کر رہا ہے تو میں خاموش ہوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا. تو پھر ایسے جیسے ابھی ترپورہ میں اتنا ظلم ہوا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا تو نہ کیا جائے گا؟ ہاں یہ ایسا ہی مسئلہ ہے اس کا. میرے سامنے اگر ظلم ہو رہا تو میں کھڑا ہوگا. پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے نا؟ پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے نا؟ پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مودی کو طرح طرح سے باتیں بول رہے ہیں. جی ہے نا؟ جی. تو جب ایک مسلمانوں کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے تو پھر ہمارے نبی کی شان میں کوئی ایسا بولے تو پھر کیا خاموش بیٹھے رہنا ہے؟ ارے اسی لیے تو اتنا ہٹا پا رہا ہے. پھر کائی کی محبت ہے یار؟ کائی کو کلمہ پڑھنے والا آپ کو بتا رہے ہو؟ تمہارے باپ کو گالی رکھے، اگر میں یہاں سے گالی رکھ دوں اس کے باپ کو، ٹھیک ہے، میں سامنے نہیں ہوں، میں یہاں ہوں، اس دن ہوں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مجھے بھی گالی رکھے گا نا وہ. ہاں دے گا ضرور. میں نے بھی اسے یہی ایگزامپل دیا ہے. اگر کوئی دوسری گلی میں کوئی گالی دے رہا ہے تیرے باپ کو یا پھر کچھ بول رہا ہے اگر ماں بہن کو گالی لگ دو تو آگ بگلا ہو جائے گا، تم تھوڑی لے گا. ہاں
سامنے کی بات کر. ارے اصل میں بات یہ ہے کہ کئی سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں نا اپنی عقل کے گھوڑے چلاتے ہیں. جی مطلب کل ملا کے بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے ان لوگوں کا. ہاں وہ پہچان بتاتے ہیں اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خاص نہیں ہے, ہمارے لیے تو مجھے زیادہ تر جو ہے محبوب وہ دنیا ہے. جی ہاں رسول اللہ کی رسول اللہ محبوب آخرت نہیں ہے, دنیا ہے. ہاں دنیا ہے. ہاں تو میں ان کا کہنے کا مقصد میں پورا سمجھ گیا کہ دیوبند کے جو بڈھے ہیں جو مر گئے گستاخیاں کر کے, بھابھی کے جو بڈھے ہیں جو مر گئے گستاخیاں کر کے, ان کے خلاف تم بھی مت بولو ہم بھی نہ بولو, خاموش رہے. ہمارے سامنے کوئی کہے گا تو بولیں گے. یہی ہے نا ان کا کہنے کا مطلب. ہاں تو میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کیا لگے گا, مطلب اس کو کیا بولا جائے گا؟ یہاں انجانے میں ہے, ناواقف ہے, بے خبر, کیا بولا جائے گا یار حضرت ایسے لوگوں کے بارے میں. کیا کہانی سن کے پتا چلے, اس سے بات کر کے پتا چلے گا, اس کو بات بتا کے پتا چلے گا. میری بات کرانا کس سے دینا حضرت, میری بات کرانا اس سے آپ. جی 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 ضرور. ہاں انشاءاللہ دودھ کا پانی کر دوں گا, اسی کے مجھے سارا کچھ وہی کہے گا سب کچھ. جی وہی کہے گا سب کچھ انشاءاللہ. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی وہی کرے گا, خود ہی کرے گا. جی 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 ہاں دودھ بھی الگ کرے گا, پانی بھی الگ کرے گا. ہاں اس سے کہلواؤں گا سب کچھ. اب مجھے تھوڑا اوپر تھوڑا بتا دیجیے. ہاں مطلب میں نے ابھی آپ سے جو بولا کہ ایسا بولنے والا وہ الحمدللہ اہل سنت کا ہی ہے, اور بس اس کے اندر سلیقلیت کے کیڑے کلبلا رہے ہیں. سلیقلیت کی جو بیماری ہے نا وہ جو ہے دم بھر رہی ہے. ہاں سمجھے. ہاں وہ کافر کے ساتھ بھی گلے مل لے گا اور آپ کے ساتھ بھی گلے مل لے گا. وہ رسول اللہ کے دشمن سے بھی نہیں بگاڑے گا اور تم سے بھی نہیں بگاڑے گا. وہ ہے. اور وہ وہاں پہ سے نفرت بھی کرتا ہے بھیا. تو نفرت کرتا ہے تو پھر برا کہنے میں کیا جاتا ہے. پھر بولتا ہے کہ کہیں دور ہو رہا ہے تو میں خاموش رہوں گا, میں کچھ نہیں بولوں گا, مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اب بتاؤ. ایسے کئی سارے لوگ نا دماغ کا ہاتھ مائیں دیتے ہیں, جو پاگل ہوتے ہیں, آنکھ پہ تیل لگا لیتے ہیں, عقل ویسے کھا لیتے ہیں, پتا نہیں کیا کرتے ہیں. تو میں نے نا اس سے بات کرنا ہی بند کر دیا ہے. جب سے اس نے ایسا بولا جی اس سے بات کرنا ہی بند کر دیا میں نے. اسے سمجھاتے رہو, بتاتے رہو. ہاں وہ بھی کرتا ہوں. ہاں وہی ذریعہ رکھو سمجھانے والا. ایک نہ ایک دن بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے بھی کوئی ایک دم تھوڑی سمجھ میں آ گئی تھی حضرت. میں بھی تو نہیں لوگ مجھے جب اس نے یہ بات بولا مجھے چڑھ گئی بی پی, مجھے غصہ چڑھ گیا, اور میں نے اس کو بول دیا کہ تو سالے غدار ہے تو. ہاں میں پھر بعد میں سوچا کیا میں نے غلط بول دیا. یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے, ایمان بولا ہے. جی یہ ایمان بولا ہے. ایمان کی جو حرارت ہے, ایمان کی جو کیفیت ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. جی میں نے بعد میں سوچا کیا یار اللہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو مجھے معاف کر دینا. نہیں غدار بولا ہے, کوئی ایسا جملہ نہیں بولا ہے. جی ہاں کافر نہیں بولا ہے آپ نے. نہیں. ہاں تو غداری یہی ہے کہ یار رسول اللہ کے وہ فدار سے بھی تو گلے مل رہا ہے, دوستی کر رہا ہے, اور رسول اللہ کے غدار سے اور دوست سے دونوں سے تو مطلب ایک جیسا مل کے رہ رہا ہے. دونوں طرف تو ٹھیک ہے, کوئی غداری نہیں تو کیا ہے. چور سے کہہ رہا تو چوری کر لے, شاہ سے کہہ رہا مال والے سے کہہ رہا ہے تو جگتا رہی چوری ہوگی. دونوں طرف کے پلے بجا رہا ہے. صحیح ہے. تو دین میں سیاست نہیں ہے. لوگ دین کے تعلق سے بھی لوگ سیاست چلا رہے ہیں. جی 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 دین کو آڑ میں رکھ کے لوگوں کا ذہن پتہ نہیں کیسا ہے, کیسا مزاج ہے, کیا ہے, اللہ کے جانے. سمجھ رہا ہے تو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے.
ये तो आरज़ी दुनिया है यार। जी, ये तो ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं कि मौत है ही नहीं इनकी जिंदगी। ये तो चंद दिनों के लिए है। जी, मैंने मेरे आज एक दर्स दिया मैंने अच्छा। बच्चों को, आज हाँ। ये पॉइंट भी रखा मैंने उनके सामने। हम लोग आज जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं कि हमारी जिंदगी में मरना है ही नहीं। जी हाँ? क्या समझ रखे हो तुम अपने आप को? जी तो ये दर्स में ना ये बात जो आपने बोली है ये भी मैंने बोल दिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात बच्चों को बहुत ये लगी, पसंद आई। जी। हाँ, तो ये जो जिंदगी है ना, ये आरज़ी जिंदगी है, कुछ दिनों के लिए, थोड़े से वक्त ये के तो लिए। हमारा एग्जाम है भाई। मैं हाँ, भी ये भी बोलता हूँ कि ये हमारा एग्जाम है और ये आखिरत में इवैल्यूएशन होगा हमारा, जी। है ना। अगर तुम नेक काम ज्यादा करोगे तो सही आंसर जो ज्यादा रहेगा मार्क्स अच्छे मिलेंगे, पास हो जाओगे। जी। गुनाह ज्यादा होंगे तो रॉन्ग आंसर मिलेंगे तो फेल हो जाओगे, जी। चलोगे जहन्नम में। बहरहाल अल्लाह के नबी का हर उम्मती जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मगर माशाल्लाह। जो नेक हैं वो तो अपने नेकियों की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, और जो गुनाहगार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनमें से किसी को सजा देगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, बस जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा वैसी सबको। वो उसकी शान और उसकी मर्जी की बात है। हाँ, है ना। उसकी शान के लायक है, उसके शान के मुताबिक जिसको जो चाहे वो करे। जी। मगर अल्लाह के, हम तो यहाँ उन्हें सुधारने के लिए तो बोल सकते हैं ना भैया। हाँ, अल्लाह के महबूब की जो शान है, और जो अल्लाह के नबी रहीम और करीम है, तो अल्लाह के नबी की रहमतुल आलमीनी वहाँ काम आएगी। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की जो रहीमी करीमी है, अल्लाह भी रहीम है, रसूलुल्लाह भी जो है रहीम है। हुजूर को भी रऊफ बोला गया है, अल्लाह को भी रऊफ रहीम बोला गया है। जी, वो एक आपने अल्लाह और उसके रसूल के करम से मोमिन जन्नत में जाएंगे। रहीम है वो, करीम है वो, कहाँ बोलेंगे हिसाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना। और भाई मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ ना? हाँ हजरत, बिल्कुल, जब चाहें आप बात कर सकते हैं, करा भी सकते हैं किसी से भी। कोई अगर इस तरह का बंदा है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई बड़े से बड़ा देवबंदर है हाँ, जिसकी मुझे पे दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को आलिम मानते, इंशाल्लाह किसी भी मौजू पर, किसी भी टॉपिक पर जिस मौजू पर उसे आसानी हो उसमें बात कर सकता है। आप मतलब कभी भी फ्री नहीं रहते ना? क्या बोलूं यार हजरत, इतना करते हैं भाई, जितने भी, कुछ अपने करते हैं, कुछ पराए करते हैं। कुछ अपने भाई कॉल करते हैं, कुछ पराए लोग कॉल करते हैं। हाँ, तो अच्छा, तो आपने मुझे अपना माना या पराया? आप तो हमारे अपने हैं, आप हमारे सर के ताज हैं। आपकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको, आप मोमिनों का बाजू हैं, समझे हजरत? जी जी। हाँ, आप कभी आइए कर्नाटक, इंशाअल्लाह। जितने भी मोमिन हैं वो फदार रसूल हैं, चाहे वो कैसा भी हो जी, चाहे वो रोज का कुआं खोदता हो, रोज का पानी पीता हो, चाहे वो अहले माल हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के लिए सब बराबर है। जी जी जी। हाँ, मैं वो जो बेचारे मेरे जैसे कमजोर लोग हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा मतलब दिल से लगाता हूँ। जी जी माशाअल्लाह। और जो अमीर हैं वो तो हैं ही अमीर। हाँ, क्योंकि हमें भी उस कमजोर लोगों में शामिल कीजिएगा। हाँ, चिकनी ना हो। जी जी। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों से बराबर बात करता हूँ। जी जी। हाँ, कभी भी किसी भी ऑडियो में आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी सुन्नी भाई से
جو ہے منہ ٹیڑھا کر کے کبھی بات کی ہو. اگر پتہ نہیں چلا, بتایا نہیں, تو وہ چیز الگ ہے. کسی نے بتایا نہیں, یا بتانے میں کنجوسی کر رہا ہے, یا بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, میں جھاڑ بھی دیتا ہوں. جی جی کیونکہ اس میں اکثر لوگ مجھے وہی لوگ جو ہے زیادہ تر کال کرتے ہیں, اسی لیے میں سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہوں. پہلے پوچھ لیتا ہوں اپنا ہے کہ پرایا ہے. ہاں, وفادار ہے کہ غدار ہے, اس کے بعد ہی پھر اس کے بعد ہی جو ہے کچھ آگے بات بڑھاتا ہوں. مجھے ایک اور سوال تھا. ہاں, یہ جب میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پھیلانے کے لیے کافروں کے پاس جاتے تھے, تو کیا ان کو کافروں کو سلام کیا کرتے تھے؟ اب یہ تو حضور کا معاملہ ہے, حضور کو اختیار ہے. جی سمجھے؟ جی ہاں, اور حضور کے ہر مسئلے پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جی جی نہیں میں حضور تو دین پھیلانے آئے تھے, حضور تو مسلمانوں کو زندگی دینے آئے تھے, جی حضور تو مسلمانوں کو ایمان دینے آئے تھے. جی ہے نا؟ جی بے شک. ہاں, بہرحال میرے نبی کی تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی, میں جو بھی بولوں کا حق ہے. چاہے سارے دنیا کے سمندر انک بن جائے اور جہاں جو بولتے ہیں نا سارے جھاڑ کو قلم بنا دیا جائے, ہاں, پھر بھی ایک باغ بھی پورا نہیں کر سکتے ہم لوگ. ہاں ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو ہمارے نبی کی بات تو چھوڑیے, ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے. بے شک حق ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جی, تو ہمارے نبی نے کیا کیا, بہتر کیا. جی جو بھی کیا ہمارے نبی سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں, اللہ جانے, اس کا رسول جانے. بے شک. ہاں, جو ہمیں حکم ہوا, جو ہمیں ملا, ہم اس پر عمل کریں گے. کسی کافر سے, کسی مشرک سے, جو مشرک لوگ ہوتے ہیں, جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں, ان سے بدسلوکی کرنے کا حکم نہیں ہے. مگر جو مرتد ہیں, بد مذہب ہیں, جو کلمہ پڑھ کے کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, ایمان سے پھر گئے, ان لوگوں سے سختی سے پیش آنے کا حکم ہے. اچھا اچھا اچھا, بات آ گئے سمجھ میں؟ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا. ہاں, مسجد سے نکالا تھا نا. ہاں, مسجد نبوی سے نکال دیا گیا تھا جمعہ کے دن. اس بات کو دھیان میں بھی رکھنا. جی جی جی, یہ سالے کمینے کہتے ہیں نا بدبخت, کہہ رہے بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ارے کافروں کو بھی جو ہے حضور نے سینے سے لگایا ہے, مشرکوں کو سینے سے لگایا ہے. ہاں ٹھیک ہے, مگر تم لوگ جو کافروں کو لگایا, تم منافقوں تو تھوڑی لگایا. ہاں, ایسے بد مذہبوں کو حضور نے سختی سے پیش آنے کے لیے بولا ہے. جی جی جی, ہاں, ترسرو کے ساتھ پیش آؤ ان لوگوں سے. یہ حضور نے کر کے بتا دیا نا. جی, سختی سے پیش آنے کے لیے. ہاں, اور سلاخیں نکال کے باہر کر دیا ان کو. ہاں, ایسے لوگوں کی آنکھوں میں سلاخیں گھسی ہیں. جی ہاں, صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاخیں ڈالی ہیں گرم کرا کے, لوہے کی سرخ سلاخیں. اور یہی بار بار بولتے رہتے ہیں کہ کافروں کو بھی میرے آقا نے پیار سے بات کیا, وہ کیا, یہ کیا, آپ تم ایسے کیوں کر رہے ہو مسلمانوں کو. ہاں, تو میرے لیے یہ ایک ہی جواب کافی ہے نہ وہ سائز لیا بعد میں بنے گا. جی, ہمارے ابو آئے ہیں, کچھ پوچھ رہے تھے. جی 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 ٹھیک ہے, میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ کال کروں گا کل یا پرسوں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہیلو, ہاں, اور میرے طرف سے کچھ گستاخی غلطی ہو گئی تو بات کرنے میں یا بولنے میں معاف کیجیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی جی جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت پر قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. جی جی, بدمنصوبوں کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم آمین. کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے, کسی حوالے کی ضرورت پڑے, انشاءاللہ اس ناچیز کو یاد کر لینا.
اگر میرے پاس موجود ہوگا انشاءاللہ اسی وقت دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ورنہ تلاش کر کے, ہاں ورنہ تلاش کر کے عالموں کے ذریعے سے دیا جائے گا. جی 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 انشاءاللہ ضرور. آپ بس مجھے بھولیے مت. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت, بس آپ اس کام کو کبھی چھوڑنا مت. نہیں نہیں نہیں, میری زندگی ختم ہو جائے پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور جب بھی جیسے بھی حالت میں, جس بھی حالت میں رہیں, جس بھی آپ جو ہے کام میں رہیں, وہاں ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہیں. جی 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 بے شک. ہاں, چاہے آپ بلڈنگ بنانے میں رہیں, انجینئر کے ساتھ کیا کیا دیکھنا ہے, جو آپ کی لیبر ہوگی, جو آپ کے جو ٹھیکیدار ہوں گے, مطلب ہر ایک کو آپ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے دین کی دعوت دیتے رہیں. اور ان کے دل میں الحمدللہ جب چھوٹے انسان سے کوئی بڑا انسان بات کرتا نا تو اس کے دل کو لگتی ہے بات. حق ہے, صحیح ہے. سمجھے حضرت؟ آپ مان لیجیے انجینئر ہیں, آپ بہت اچھے عہدے پہ جاتے ہیں, جب انجینئر وہاں پہنچتا ہے نا تو جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کی بھی سڑک جاتی ہے کہ یار انجینئر آ گیا ہے. جی جی ہاں, اور لیبر سے کہتا ہے سچے سے کام کرو. مطلب ہر ایک چیز کا تھوڑا تھوڑا تجربہ ہے, پتا ہے, معلوم ہے. زیادہ کچھ تو میں نہیں جانتا ہوں, مگر ہاں اتنا پتا ہے کہ جو انجینئر ہوتا ہے وہ انجینئر ہی ہے. وہ ذرے سے نقص کو پاس بھی کر سکتا ہے اور ذرے سے نقص کو کینسل بھی کر دیتا ہے. جی جو اس کے منہ سے اوپر ہے. جی جی جی. ہاں. اور بھیا ایک میرا لڑکا تھا, ہاں جو میرا دوست ساتھی ہے, کہ وہ بھی ایسے بد مذہبوں کا رد کرتا ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے گھر سے نا اس کو مطلب ڈانٹتے ہیں اس کے گھر میں, تمہیں کیوں چاہیے, تم اکیلے ہو. ہاں. تو یہ کیا کرنا ہے اس کو, تم اکیلے ہو, تم ایسا نہ کرو. اکیلے ہیں تو کیا ہے, کوئی پی جائے گا کیا؟ نہیں, اگر کوئی حملہ کر لے گا تو کیا کرو گے, ایسا ویسا. انسان یہی تو چیز ہے یار, اللہ کی قدرت کا بھروسہ نہیں ہے لوگوں کو. میں بھی تو سمجھ لو اکیلا ہی مان لو. الحمدللہ دنیا بھر میں اکیلا پھرتا ہوں. جی. مگر مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے, کیونکہ مجھے یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ جب تک میرا رزق پورا نہیں ہو جاتا موت مطلب ہاں. بے شک. تو ایمان کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے. بے شک. اور اللہ کی ذات پہ اللہ کا نام لے کے نکلو, جہاں بھی جا رہے ہو دعا پڑھو. جی. درود شریف پڑھ کے نکلو, فرشتوں کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ فرشتے لگا دیتا ہے. جی جی. ہاں, لوگوں کے دلوں میں دیکھ کر دہشت بیٹھ جائے گی. جی. اور مجھے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں ماں باپ کے خلاف جا رہا ہوں کیا. اچھا نہیں, دیکھیے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان پر اگر ماں باپ بھی کفر کو پسند کریں تو ان سے الگ ہو جاؤ, جدا ہو جاؤ. کئی بارے آڈیو میں نے بتایا یہ. جی جی جی, میں بھی کو یہی کہتا ہوں کہ سمجھا. سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے نا. سمجھا. ہاں, سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے. تمہارے ماں باپ کو اگر تم سمجھانے کی کیپیسٹی رکھتے ہو تو تم سمجھاؤ, ایک نہیں 10 بار نہیں 1000 بار سمجھاؤ. ہاں, تمہارا فرض ہے یہ. پھر بھی نہ مانے تو دیکھ لینا. جی بھیا. ہلو. جی جی, میں آپ کو کل کال کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت. السلام علیکم. شکریہ وعلیکم السلام دینے کے لیے. کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ کو بھی سلام. آمین ثم آمین.